سر میڈیا نے تو آپ کو منع نہیں کیا, ہم تو کیمرے لے کے چلے گئے تھے جہاں پہ آپ نے کہا کہ ہم پناہ گاہ بنا رہے ہیں, ہم تو بڑے خوش ہوئے, ہم کیمرے لے کے گئے کہ ڈار صاحب کے گھر میں غریب لوگ جا کے کھانا کھائیں گے. شیخ صاحب اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات تھی؟ وہ لیکن ساتھ اس پہ اسٹے آرڈر ہو گیا نا جی. آپ یہ دیکھیں نا, جب آپ نے اتنا دکھایا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس کو اسٹے آرڈر مل گیا, سو آپ جب دکھانے کا آپ کا زاویہ ایسا تھا نا کہ اپریسیشن کی بجائے تنقید زیادہ تھی, تو تنقید جو ہے آپ کی سن لی گئی اور ہمارے خلاف ایک اسٹے آرڈر آ گیا. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, شیخ صاحب دیکھیں, اگر آپ پرویز مشرف کے گھر پہ نہیں بنائیں گے اور ڈار صاحب کے گھر پہ بنائیں گے تو انگلیاں اٹھانے والے تو بنائیں گے نا سر, دونوں کا سٹیٹس سیم ہے. پرویز مشرف ایک کرپٹ آدمی نہیں تھا جی. آپ 100 باتیں کہہ سکتے ہیں پرویز مشرف کے بارے میں, اس کے بہاف پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہی واز ناٹ اے کرپٹ مین. ٹرو. اور وہ آپ آگے جو مرضی کہیں, میں نہایت ذمہ داری سے میں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے. اور آج قوم کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں, جب میں ریل میں وزیر بنا تو مجھے یہ بہت دنوں کے بعد صبا بھابھی نے بتایا کہ ان کی بیٹی ریل کار سے شام 4:30 بجے ہفتے کے دن لاہور سے آتی ہیں بچوں کے ساتھ, اور ایک سپاہی سفید کپڑوں میں ان کا اٹینڈنٹ ساتھ ہوتا ہے. اور میں انفارمیشن منسٹر بھی رہا ہوں مشرف کے دور میں بھی. آپ یقین کریں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا داماد جو ہے وہ اشتہارات کے مسئلے میں 1 روپے کا کبھی, میں اور نوت کہتا ہوں 1 روپے کا اشتہار کبھی نہیں دیا ان لوگوں کو, نہ انہوں نے مانگا کبھی. سو یہ لوگ ڈیفرنٹ لوگ تھے. آپ ان چوروں کے ساتھ اس کا موازنہ تو نہ کریں, یہ تو چور ہیں, پرلے درجے کے چور, ڈاکو, لٹیرے, بے ایمان, کرپٹ, ڈسانسٹ لوگ ہیں. اس میں 100 برائیاں ہوں گی, ڈکٹیٹر ہوگا, یہ ہوگا, فلاں ہوگا, بٹ ہی واز ناٹ اے کرپٹ مین. لیکن سر ریاست آپ کے کنٹرول میں آئی, آپ کی حکومت بن گئی, آپ ان کو چور کہیں, ڈاکو کہیں, کرپٹ کہیں, ڈسآنرس کہیں, آپ ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکے. تسلیم کیجئے. یہ کسی حد تک آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر عزت دار کے لیے یہی کافی ہے جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے. ان کو جوتے بھی پڑے ہیں, لتر بھی کھائے ہیں, پھر ان کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں. اب یہ نئے ہیٹ پہن کے اور نئی جیکٹیں پہن کے روز ہمیں نئی جیکٹ اور نیا ہیٹ دکھاتے ہیں کہ جیسے یہ ان کے مال کا ہے. یہ ہمارے مال کے ہیں وہاں سے. یہ جو نئی جیکٹ اور نیا ہیٹ روز ہمیں دکھاتے ہیں یہ ہمیں سمجھ ہے. اور جب انہوں نے واپس آنا ہے, کیونکہ آپ دے رہے ہیں, آ رہے ہیں, شاید اس مہینے تو نہ آئے, اگلے مہینے آئے یہ, تو حکومت ان ایکشن ہوگی جی. مولا جیسے ان ایکشن ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے بعد آپ طاقت میں آ رہے ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ 2 مہینے تو یہ آپ کو دینے کو وہ تیار نہیں ہے. وہ تو مارچ میں اپنے مارچ کی تیاری بیٹھے ہیں. فضل الرحمان صاحب تگڑے ہو رہے ہیں, بلاول نے اناؤنسمنٹ کر دیا ہے. عمران صاحب ایسے ہی ہم بھی کہتے تھے, اپوزیشن میں ایسے ہی لوگ کہتے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں, مارچ کو میں سینسٹیو مہینہ دیکھتا ہوں, لیکن یہ نقصان میں رہیں گے. آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. اور بڑے اہم لوگ پاکستان میں ٹورز پہ آ رہے ہیں جن سے پاکستان کی سالمیت وابستہ ہے. سو یہ مارچ بھول جائیں گے اور وہ جون جولائی میں آئیں گے, اور ملک کی معیشت اور سیاست جو ہے بہتری کی طرف جائے گی. اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں مارچ میں, تو مارچ میں ان کو لگ پتہ جائے گا اس دفعہ فضل الرحمان کو کوئی ہار نہیں ڈالے گا. ترنول پھاٹک ادھر جو جی ٹی روڈ سے آئیں گے یا جہاں سے آتے ہیں, یہ آئے ہیں, پچھلی دفعہ اسلام آباد داخل ہوئے ہیں. اس دفعہ فضل الرحمان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو حکومتیں کرتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. سر کیا کرتی ہیں؟ کئی آنے دیتی ہیں, کئی نہیں آنے دیتی ہیں. آپ کیا کریں گے؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا نا, جو سمجھدار ہیں میں ان کا لیڈر ہوں. میں بے وقوف لوگوں کا کے لیے پروگرام نہیں کرتا. میں نے آپ سے عرض کر دیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ سر بہت سارے سادے اور بے وقوف لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو فالو کریں, تو ان کی آسانی کے لیے آپ بتا دیا کریں شیخ صاحب. میرا فالوور سادہ نہیں ہے, اتنا بھی سادہ نہیں ہے. اس کو سمجھ ہے, میں نے کہہ دیا کہ تن بن 11 ہو جائے گی. اب ان کے لیے میں نے کہہ دیا کہ اس دفعہ تن بن 11 ہوگی. ٹھیک ہے. مریم نواز کو باہر جانا ہے, ادھر پیچھے مر گئے ہیں سارے. ان کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے مریم کی چھوٹی بہن, وہ بھی اسی کی بہن ہے. پھر حمزہ شہباز کا چھوٹا بھائی, پتہ نہیں عمران کے کیا نام ہے اس کا, سلمان نام ہے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے, مریم کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں وہاں. سارا ٹبر ہی ادھر ہے. ابھی بھی کسی چیز کی کمی ہے تو کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نکالا جائے؟ یہ بھی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے.
لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس کی اجازت دے گا. میں اس بارے میں شیور ہوں کہ کیبنٹ بھی یونانیمس ہے کہ اس کو نہیں جانے دینا. سر تو اس کے اوپر شیخ صاحب آپ کو پتا ہے کہ پھڈا اسی کے اوپر بنے گا، کیونکہ گارنٹی تو موجود ہے جنوری میں مریم کو جانا تھا، اور یہ سارا جو معاملہ تھا وہ خراب اسی وجہ سے ہوا کہ مریم کو جانا تھا اور روک لیا آپ لوگوں نے. کب تک روکیں گے شیخ صاحب، اور کس قیمت پہ روکیں گے؟ آپ کتنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں؟ جو بھی قیمت وہ ادا کریں گے. کل میں عمران خان کو ملا ہوں، وہ نہیں بھیج رہا اس کو. میں آپ کو پتا ذرا سافٹ کارنر رکھتا ہوں سیاسی لوگوں کے بارے میں، ان کی اولادوں کے بارے میں، لیکن میں یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے مریم کے باہر جانے کی. تو پھر پی ایم ایل این کے پاس آپ چھوڑ دیں. پی ایم ایل این کے پاس چوائس کیا ہے؟ وہاں سے وہ خبریں کس قسم کی دے رہے ہیں؟ یعنی ان کا میڈیا سیل یہی دے رہے ہیں، ہیٹ پہنا ہوا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پہنا ہوا ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، ابھی تک ہسپتال نہیں جا رہے، اللہ ان کو صحت دے. کیا خبریں دے رہے ہیں جی؟ پی ایم ایل این فرسٹ کلاس ہے. پی ایم ایل این جو ہے ہمارے ساتھ گڈی ہے، آپ بے فکر ہیں. نہیں وہ خبریں جو پارٹی ہمارے ساتھ گڈی ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہمارے خلاف آمنے سامنے نہیں آئے گی. شیخ صاحب جو لندن سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ شہباز شریف نے پی ایم ایل این کی قیادت نے وہاں کچھ بڑے اہم تگڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. وہ لوگ پاکستان سے گئے تھے، ان ملاقاتوں کے بعد ایک ماحول بنا ہے، شہباز شریف ہنگامی طور پہ پاکستان پہنچیں گے. تو آپ اس میں سے کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایسا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں، ابھی ہنگامی طور پر وہ نہیں آئے گا. میں نے آپ کو ڈیٹ دے دی ہے 15 20 23 مارچ کے بعد شاید وہ آئے. ابھی وہ نہیں آئے گا. اور جو اگر ملاقات کی ہے یا نہیں کی ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، افواہوں پہ میں نہیں جاتا. وہ جن کا نام آ رہا ہے کل پرسوں میں ان سے پوچھ لوں گا کسی جگہ پہ آپ گئے تھے یا نہیں گئے تھے. لیکن ایک بات میں فوج کی طرف سے بڑا صاف شفاف واضح کر دوں، فوج عمران خان کے جمہوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں یہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ سمجھے میں نہیں کہہ رہا، کسی کے بہاف پہ میں یہ کہہ رہا. جی شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف رائے تو وہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑی جلدی گروپنگ ہو جاتی ہے. آپ کے اتحادی کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، فی الحال تو معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب سیٹل ہو گیا ہے حقیقتاً، اور اب کوئی سر نہیں اٹھایا جائے گا اگلے 3.5 سال تک؟ دیکھیں میں بہت پہلے یہ کہہ رہا تھا چودھری کہیں نہیں جاتے. تھوڑی بہت ٹک ٹک لگی رہتی ہے، قریب کے برتن آپس میں ٹکراتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں، اور تحریک انصاف کے اندر بھی ٹک ٹک لگی رہتی ہے. یہ اس مزاج کے لوگ ہیں، آپس میں بھی جوڈو کراٹے کرتے رہتے ہیں. لیکن عمران خان کے علاوہ میں نے آپ کو اس انٹرویو کے شروع میں کہا کوئی چوائس نہیں ہے. عمران خان نظریہ ضرورت کی ایک حقیقت ہے، اور کوئی اس ملک میں اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی شخصیت موجود نہیں. مسئلہ ریپلیسمنٹ کا، اور اگر ہاں جی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں بہت، لیکن کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ سامنے منہ بھر کے اس کے سامنے بات کر سکے. یہ تو اس کی مہربانی ہے، ہماری بات سن لیتا ہے. ہم تو ایک ووٹ کے لیڈر ہیں جی. ہم تو سب کو کہتے ہیں کہ بھائی عوامی مسلم لیگ کی ایک سیٹ ہے، لیکن وہ ہمیں عزت دیتا ہے، ہم اس کو عزت دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کہیں نہیں جا رہا عمران خان. میں اپنی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا. تو شیخ صاحب پھر عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جو اس وقت کامیابی ہے یا پلس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے اس وقت. صحیح ہے، اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہیں جو ان کی ریپلیسمنٹ ہیں وہ سارے آزمودہ ہیں، آزمائے ہوئے ہیں. کوئی نئی قیادت دیکھیں، یہ سارے 75 سال کے لیڈرشپ ہے ساری اس وقت اس ملک میں، اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے. کوئی دنیا میں 30 سال کے پرائم منسٹر آ رہے ہیں، 35 سال کے آ رہے ہیں. ہم سارے 70-75 کی ایڑ گیڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی کے سروں پہ سیاست کر رہے ہیں. فزیکلی ہم فٹ ہیں کہ نہیں ہیں، مینٹلی فٹ ہیں کہ نہیں ہیں. ہر دوسرے دن ہم بیمار ہو جاتے ہیں جب جیل جاتے ہیں. حالانکہ جیل جانے میں تو زیادہ ذمہ داری اور بردباری سے بندے کو کہنا چاہیے کہ بھی میں یہی ہوں. اور وہ جنہوں نے کہا تھا یہی، انہوں نے بھی بیل اپلائی کر دی. خاقان عباسی صاحب نے، وہ کہتے تھے میں بیل اپلائی نہیں کروں گا. نواز شریف کا لیٹر آ گیا جی، نواز شریف وہاں سے چٹھی سجنوں کی انہوں نے بھیجی. سر جی اس ملک میں سر ان کو تو یہاں تک ہے کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے عمران خان کے علاوہ. آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو لوگ پرائم منسٹر بنانے چلے ہوئے تھے. یعنی آپ کو نہیں پتا اسلام آباد میں باقاعدہ خبریں، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے.
ہر روز اتوار نہیں ہوتا اور ہر آدمی جمعہ جنج کے ساتھ نہیں ہوتا. شیخ صاحب میں نے اپنی زندگی میں ایسا بھی دیکھا ہے جی کہ ہم علائی بخش سمرو کو میں اور چودھری شجاعت مبارکباد دینے جا رہے تھے, اوپر سے ہمیں کہا کہ یہ پرائم منسٹر آ رہا ہے. یہ تاریخی واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں, شجاعت اور پرویز اور پتہ نہیں اور کون تھا, 2-3 گاڑیاں تھیں. ہم علائی بخش سمرو کو مبارکباد دینے جا رہے تھے. راستے میں فون آ گیا جی کہ محمد خان جنیجو پرائم منسٹر ہوں گے. پھر وہی ٹوکرے ہم نے جو ہے نا جو اوپر سے کاغذ اتارے اچھا اور محمد خان جنیجو کو جا کے پیش کر دیے جی کہ کانگریچولیشن. اس طرح ہی ہوتا ہے یہاں. کسی کو پتا تھا کہ وہ جو ہم نے منگوایا پیرس کہاں سوئمنگ پول کے اوپر کافی پی رہا تھا, کیا نام تھا اس کا, شوکت عزیز کی بات نہیں کر رہا, ایک اور IMF سے آیا تھا ورلڈ بینک کا آدمی. نہ دیکھیں نا, یہ جب ایسے لوگ ہوتے ہیں جب چلے جاتے ہیں ان کے نام بھی نہیں یاد رہتے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میں سرتاج عزیز نے اس کو فون کیا, اب اس کا نام لیں تو مزہ آئے گا اس سٹوری کا. مجھے یہ شدت سے انویسٹیگیشن میں تھا کون آ رہا ہے پرائم منسٹر. تو سرتاج عزیز اسے کہہ رہا تھا میری کمر اور آپ کی کمر کا سائز تو تقریباً ایک ہی ہے. میں, اللہ جنت نصیب کرے, جنرل صاحب چکوال والوں کے پاس دور تھے وہ, میں نے کہا جی سرتاج عزیز کی کمر کا کون سا پرائم منسٹر آ رہا ہے. پھر اس نے اس کا نام لیا جو پرائم منسٹر آیا وہاں سے. سو اس ملک میں ایسے بھی وزیر اعظم آتے ہیں, لیکن اس وقت عمران خان, معین قریشی صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں سر. معین قریشی, اللہ آپ کا بھلا کرے. جی ٹھیک ہے. شیخ صاحب آخری سوال, احتساب کا نعرہ, احتساب کا ایلیمنٹ, سارا کچھ ہمیں پریکٹیکلی لگتا ہے آپ کے آرڈیننس آنے کے بعد اور جس طرح ضمانتیں ہوئی ہیں, ایکچولی پاکستان میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور باقی مقتدر حلقے جتنے بھی ہیں یا جو کوریڈور جن میں آپ ہوتے ہیں کہ اب احتساب نہیں ہوگا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ احتساب کے آرڈیننس کی وجہ سے یہ سارے جو آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں نا مہنگائی کے تبھی ہو رہے ہیں, کیونکہ احتساب کی جگہ آپ نے لے لی ہے مہنگائی نے, بجلی نے, گیس نے, ٹماٹر نے, آلو نے, مٹر نے. اور احتساب آرڈیننس کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میں اس نیب آرڈیننس کا مخالف ہوں. اور یہ میں نے عمران خان کے سامنے تقریر میں بھی کہا ہے اور یہ میں نے ازاخیل کے جو ڈرائی پورٹ بنا ہے اس میں بھی کہا ہے. آپ جو کچھ فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں کہ نیب آرڈیننس نے بہت نقصان پہنچایا ہے.